دیکھیے کرنی میں نے گفتگو ہے، انداز تقریر کا ہے نہیں، مجھے آتی ہی گفتگو ہے۔ میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں مجمع میں کون کون بیدار بیٹھا ہے جو گفتگو کو قبول کرے گا۔ یاد رکھیے گا نماز عبادت ہے، اللہ نمازی نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ روزہ عبادت ہے، اللہ روزے دار نہیں ہے۔ حج عبادت ہے، اللہ حاجی نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، اللہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے۔ لیکن درود پر محمد و آل محمد کائنات کی واحد عبادت ہے جس عبادت میں وہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ سلامت رہیے، یہ ہاتھ کسی یہ زبانیں کسی دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو گئے، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے نا۔ بھئی کسی نے مولا مشکل کشا سے پوچھا تھا، مولا ہمیں یہ بتائیے کہ یہ سجدہ افضل ہے؟ ان کا بے شک افضل۔ ان کا بھئی جو فضیلت پہلے نبی کو ملی وہ آخری نبی کو اللہ نے کیوں نہ دی؟ توجہ ہے نا۔ دیکھیں مجھے ملکہ حاصل ہے صدقہ محمد و آل محمد کا کہ میں نعرے لوں اور چلا جاؤں، لیکن میں کچھ بچوں کو دے کر جانا چاہتا ہوں۔ ان کا بھائی جو پہلے نبی کو فضیلت ملی وہ آخری نبی کو کیوں نہ ملی؟ ان کا وہ کون سی فضیلت ہے جو پہلے نبی کو ملی اور آخری کو نہ ملی؟ ان کا دیکھو پہلے نبی کو تمام طاقتوں سے سجدہ کروایا تھا، جبکہ آخری نبی کو نہیں کروایا۔ مولانا مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کہ مجھے یہ بتا کون سا عمل افضل ہے، وہ عمل جو مخلوق کرے یا وہ عمل جو خالق خود کرے؟ ان کا وہ عمل جو خالق خود کرے وہ افضل ہے۔ کہا پھر دیکھو تمام طاقتوں سے آدم کو سجدہ کروایا لیکن خود نہیں کیا، لیکن جب ہمارے رسول کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے میں رسول بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی مل کر درود بھیجا کرو۔ حیدری یاد رکھیے گا محترم سامعین، یہ درود واحد عبادت ہے جو ہر عبادت کی قبولیت کی معراج بن جاتی ہے، اور درود ہے محمد و آل محمد پر۔ میں مجمع سے پوچھ سکتا ہوں محمد مصطفیٰ تو ہمارے سامنے آ گئے کہ یہ محمد پر درود ہے، یہ آل کون سی ہے جس پر درود واجب ہے؟ بھئی توجہ ہے نا۔ آل میں جتنے مرضی نام ڈال لو، میں کہتا ہوں 3 نہیں 4 نہیں 10 15 20 جتنے مرضی نام ڈال لو، لیکن ایک نام پر تو اتفاق ہے کہ نہیں کہ بی بی پاک سیدہ آل میں شامل ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اب کسی نے بھی نماز پڑھی ہے، کسی نے بھی نماز پڑھی ہے، جملہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کسی فرقے کے کسی مولوی نے بھی نماز پڑھی ہے، چاہے وہ استرے والا ہے یا استرا والا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے درود پڑھا ہے، کیونکہ امام شافعی کہتے ہیں لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے درود نہیں پڑھا اللہ کہتا ہے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، شاید میں اس طرح اور آپ کے قریب آ جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی۔ ہمارے راویوں کو چھوڑ دیجئے نہ مانے، امام شافعی کی تو مان لینا۔ توجہ ہے نا، اہل سنت کے امام ہیں اور کیا کہہ رہے کہ لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، مجمع پہلے آدمی سے آخری آدمی تک جو کھڑے ہوئے ہیں ان تک میں جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا امام شافعی اتنا بڑا جملہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہا میں نے نہیں کہا، اللہ نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل نے رسول تک پہنچایا، رسول نے اعلان کر دیا لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ میں نے کہا ادنا سا غلام در آل محمد کا آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے، نماز کے اندر قیام ہے کہ نہیں؟ بھئی مجمع ساری لا دے، قیام ہے کہ نہیں ہے؟ رکوع ہے کہ نہیں؟ بولتے ہو سجدہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ جس نے قیام کیا ہو اور درود نہ پڑھا ہو وہ کہتا ہے قیامت قیام میں رہ جائے، اگر درود نہیں پڑھا لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، درود نہیں پڑھتا اللہ کہتا ہے نماز ہی نہیں ہے۔ اچھا
پہلے جملے سے آخری جملے تک مجمع میری طرف دیکھتا رہے. جملہ اگر عقیدوں میں جگہ پا جائے رزق کے داد مجھ تک پہنچا دیجیے گا, جگہ نہ پائے آپ کو چھٹی ہے, خاموش رہ جائیے گا. میں نے امام شافعی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, میں نے کہا مجھے یہ بتا نماز کے اندر سجدہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا پڑھ کیا رہا ہے؟ کہا تسبیح پڑھ رہا ہے. میں نے کہا رکوع میں کیا پڑھا؟ کہا تسبیح پڑھی. میں نے کہا قیام کیا کہ نہیں؟ کہا بالکل کیا. میں نے کہا اس میں کیا پڑھا؟ کہا قرآن پڑھا. کبھی ہم پڑھی, سورہ آل عمران پڑھی, کبھی ان انزلنا پڑھی, کبھی پورا قرآن پڑھ لیا. توجہ کا طالب ہوں آخری آدمی تک. میں نے کہا امام شافعی مجھے یہ بتا جس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہو اگر درود بھول جائے ان کا لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, میں نے کہا اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ کہا میرا پختہ ایمان ہے. رسول نے فرمایا جس نے درود نہیں پڑھا اس کو قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا ایک ایک آیت پڑھ لے. کہا سارا قرآن پڑھ لے, ساری آیتیں پڑھ لے, اگر درود نہیں پڑھتا اب مجمع سے زیادہ خاموش ہو جائے پڑھ ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا. اب یاد رکھیے گا میں نے کہا امام شافعی اہل سنت کے امام ہو کر کم از کم ہماری اتنی مدد تو کرتا جا کہ مجمع کو بتا دے کہ اگر درود نہیں پڑھتا پورا قرآن پڑھ لے تو قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو امام شافعی مجھے بس اتنا بتا جب درود کی جگہ قرآن نہیں لے سکتا تو جن پر درود ہے ان کی جگہ پرانا بت پرست کیسے لے سکتا؟ تھک تو نہیں گئے؟ مجھے معلوم ہے کہ حفظ بہت زیادہ ہے, گرمی ہے, آنے کی تھکان ہو جاتی ہے, بیٹھنے کی تھکان ہو جاتی ہے, گھٹن میں تھکان ہو جاتی ہے, موسم کی ستم ظریفے کی تھکان ہے, لیکن ممبر حسینی کی قسم ہے یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہے, عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی. بھئی آل محمد ہمارا عقیدہ کا نام اور پھر ہم اڑنے والے بھی نہیں ہیں. یہ تو ہم پہ الزام لگا دیا جناب یہ محمد و آل محمد پہ جب درود بھیجتا ہے یہ شیعہ ہونے کی نشانی ہے. توجہ ہے؟ بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. اچھا بھائی یہ مجمع مل کے درود بھیجا محمد و آل محمد پہ, یہ شیعوں کا مجمع ہے, یہ جلوس جا رہا ہے, یہ شیعوں کا جلوس ہے, یہ ماتم سنگت محمد و آل محمد پہ درود بھیج دے, یہ شیعوں کا امام بارگاہ ہے, یہاں سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجا جاتا ہے. نہیں, یاد رکھے گا یہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا یہ شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے. اب توجہ کا تعلیم ہو بھئی, یہاں آدم کا مجسمہ بن چکا تھا, پتلا تیار ہو چکا تھا, جب روح ڈالی گئی نفخت من روحی, جب روح ڈالی گئی اور نکاح پڑا گیا بی بی حوا سے, اللہ نے کہا آدم مجھے بتا حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں, پچھلا مجمع جب تک ساتھ نہیں ملے گا میں جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. حق مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو بنا ہوں, نہ میں نے تسبیح پڑھی ہے, نہ میں نے حج کیا ہے, نہ زکات دی ہے, نہ کوئی اور نیکی میرے پاس ہے, نہ کوئی اور مال دنیا میں نے کمایا ہے, بتا تو صحیح میں حق مہر میں دوں کیا؟ کہا تجھے وہ نور نظر آ رہے ہیں جن کو جو تیری پیشانی میں چمکے تو تجھے سجدہ واجب ہوا؟ کہا بالکل نظر آ رہے ہیں. کہا ایسا کر ان پہ درود بھیجتا جا, تیرے حق مہر میں لکھتا جاؤں گا, یہ درود بھیجتے گئے, حق مہر لکھتے گئے, یہ درود بھیجتے گئے, حق مہر لکھتے گئے. مسلمانوں یہی سے سمجھو جو محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے یہ شیعہ ہونے کی نشانی نہیں, آدم کی خالص ترین نسل ہونے کی. اگر یہ باواز بلند درود ہے تو اس سے ایسا سنا دو. توجہ ہے نا بھائی, مجھے بتائیے تو صحیح اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے, کسی کی نشانی کو زندہ رکھا؟ بھائی کہیں کہہ دیتے کہ بیگم اگر روٹ کے گھر چلی جائے تو آدم کی طرح بیٹھ کے رو لیا کرو تاکہ آدم کی یاد تازہ ہو. کہیں کہہ دیتے کہ کشتی پر بیٹھ کر اس کو چلنے کا حکم ہی دے دیا کرو تاکہ نوح کی یاد تازہ ہو جائے. کہیں کہہ دیتے
کہ جناب سلیمان کی طرح اگر تخت نہ ملے چٹائی پہ بیٹھ کر اس کو اڑنے کا حکم دے دیا کرو، یا اتنا ہی کہہ دیتے چلو کوئی بات نہیں، اگر چٹائی بھی نہ ملے انگوٹھی پہن کر اتار کر پھر پہن کر سلیمان کی نیت ہی کر لیا کرو تاکہ جناب سلیمان کی یاد تازہ ہو جائے۔ کہیں حکم نہیں ملا، اور یہاں جناب سلیمان نے مانگا تھا ملک، حکومت جو کسی کو ملی نہ ہو، وہ ملک جو کسی کے دسترس میں ہو نہیں، بدلے میں عطا کی تو چھوٹی سی انگوٹھی۔ ایسے ہی ہوا نا، جناب سلمان انگوٹھی پہن لیں سلمان مالک الملک، انگوٹھی اتار دیں سلمان بے ملک۔ انگوٹھی پہن لے سلمان کی فضاؤں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، چرند پر حکومت، پرند پر حکومت۔ فضا میں اڑتے اڑتے چونٹی کی صدا سن کر اس کو قید کر لیا کرتے تھے، انگوٹھی اگر گم ہو جائے چوری ہو جائے، اب سلمان بے ملک بیٹھے گھر کے اندر۔ یا ہمارے نبی نے جناب سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کی، اگر مجمع تیار ہے تو آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، جناب سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سلمان انگوٹھی مان مان کر حکومت کرنا اور بات ہے، حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دے کر ولایت کی دھوم مچا دینا اور توجہ ہے نا، اس کو بھی اللہ نے زندہ نہیں رکھا، لیکن ایک حکم دیا، اگر استطاعت رکھتے ہو تو میرے گھر آ کر، اور استطاعت نہیں رکھتے تو اپنے گھر رہ کر قربانی دو تاکہ ابراہیم کی یاد تازہ ہو۔ بھئی مجھ سے پہلے میرا تعارف کروانے والے نے، محترم نے تعارف یہی کروایا نا، زیدی صاحب کا جملہ کہ عمرہ سے شروع ہوتا ہے بکرے پہ ختم ہو جاتا ہے، تو میں نے آیت کا موضوع بھی وہی رکھ دیا۔ اللہ کہہ رہے وہ فدینہ ہو بِذِبْحٍ عَظِیمٍ۔ موقع محل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جناب ابراہیم نے چھری پھیر دی، بیٹا ذبح ہونے لگا، رگیں کٹتی محسوس ہوئیں، پٹی اتاری، دمبا ذبح ہوا ہے، بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے، سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں یا رب العزت کیا تجھے میری قربانی پسند نہیں آئی؟ نہیں تھوڑا سا بیدار ہو کے، کیا تجھے میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ فدینہ ہو بِذِبْحٍ عَظِیمٍ، تیری قربانی قبول کی، ہم نے فدیہ اس لیے بھیج دیا کہ اب ذبح عظیم ہوگا۔ توجہ ہے، ذبح عظیم ہوگا۔ میں مسلمانوں سے پوچھ سکتا ہوں بھئی یہ جو بکرا بھیجا گیا تھا یہ کاٹتے ہو کہ نہیں؟ کاٹتے ہیں۔ اچھا جو خاموش ہے نہیں کاٹتے؟ کاٹتا تو دیکھا ہے نا، کس کی یاد میں؟ جناب ابراہیم کی یاد میں۔ اچھا جناب ابراہیم نے کیا حکم دیا تھا بکرا کاٹنا ہے؟ نہیں، پھر خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیں داد و تحسین بہت دے دی لیکن جملہ میں آپ کے نظر کرنے لگا ہوں۔ خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہوں، لے کر چل دیے، لے جا کر ذبح کرنے لگے۔ میں آگے بتاتا ہوں کہ یہ حج ہوتا کیسے ہے، عمرہ کیسے ہوتا ہے، بکرا ذبح ہوتا کیسے ہے، یہ جملہ اپنی جھولیوں میں ڈالیے گا۔ کہ خواب کی بنیاد پر یہ چلے گئے، ذبح کرنے لگے۔ ہمیں یہی افسوس ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ مالکی ہے، وہ جو بھی جس مسلک سے بھی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، جب بھی ذی الحج آتا ہے وہ بکرا پکڑتا ہے یا ذبح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں ذبح کر رہے ہو؟ جو خواب دیکھا تھا ابراہیم نے، میں نے کہا ان کے خواب کے بعد یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے، ہم نے بچوں کو بھی بتا دیا، ساری زندگی خود کو بھول جانا، اپنی اولاد کو بھول جانا، لیکن ابراہیم کے خواب کو نہ بھولنا۔ وہ پاکستان میں ہے، وہ خواب کو نہیں بھولا، وہ حج کے مقام پر ہے، وہ خواب کو نہیں بھولا، وہ UK میں ہے، وہ خواب کو نہیں بھولا، وہ امریکہ میں ہے، وہ خواب کو نہیں بھولا۔ ہمارے دلوں کے اندر دکھ بس اسی چیز کا ہے، یہ احتجاج اسی چیز کا ہے کہ ایک چھوٹے نبی نے خواب میں دیکھا تھا بکرا ذبح کر رہا ہوں، وہ ہر مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن بڑے نبی نے خواب میں نہیں، دن کے اجالے میں سوا لاکھ کے مجمع میں قرآن کے منبر پر کھڑے ہو کر سوا لاکھ کے مجمع میں علی کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہا تھا من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور نبی کا خواب یاد رہا، بڑے نبی کا اعلان بھول گئے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے
کیا, لیکن جو صاحب استطاعت ہے سب نے کیا. بھائی وہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے, یہاں باندھتا ہے, یہاں باندھتا ہے, یا کھول لیتا ہے, پہلے آدمی سے آخری آدمی تک جملہ آپ کے نظر کرنے لگا ہوں. جو بھی جہاں کر بھی ہے, اس نے کہا ابراہیم کا خواب ہے, ہمیں بھی یاد, ہمارے بچوں کو بھی یاد, ہماری آنے والے نسلوں کو بھی بتا جائیں گے, پچھلی نسلوں کو بھی یاد. بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ خواب کی بات آپ جانتے ہیں, لیکن جو میدان کا اعلان تھا وہ بھول کیوں گئے؟ پر وجہ اتنی ہے کہ خواب کو ماننے کے لیے شجرہ نہیں چاہیے, علی کو ماننے کے لیے شجرہ طیبہ چاہیے. توجہ ہے نا؟ ہاں شجرہ بھی کیا ہے؟ یہاں کوئی قید ہی نہیں, جس کی مرضی ہو, جس کی مرضی ہو. بھئی یاد رکھیے گا, میں وہاں قرآن مجید دیکھوں گا, مجھے کسی آیت کو دیکھنے کی حاجت ہو جائے, وہاں سے میں کہوں یہ قرآن مجھ تک پہنچائیے, تو دو طریقے ہیں. ایک آدمی اٹھائے اور ڈائریکٹ لے آئے, یا یہ طریقہ اس نے اٹھایا, آخری نے اس نے اپنے آگے والے کو دیا, اس نے چوما, اس نے اس سے آگے, اس نے اس سے آگے, یہاں تک پہنچ گیا. رکھو مولوی کے سر پر قرآن. بے حیثیت مسلمان میں یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جس نے قرآن کو ہاتھ لگایا وہ بھی پاک ہے, اس کا جسم بھی پاک ہے. یاد رکھیے گا, علی کے قریب نجاست آ نہیں سکتی. یہاں غدیر کے اعلان کو ماننے کے لیے پاکیز کی شرط ہے, بکرے کی ذبح کرنے کے لیے پاکیز کی شرط نہیں ہے. ہم سے پوچھتے ہیں یہ قرآن سامک ہے, وہ قرآن ناطق ہے, یہ بھی پاک ہے, وہ بھی پاک ہے, تو فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا چاہے کسی کو بھیجو جا کے قرآن اٹھا لے. نہیں, اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا. پہلے دیکھے گا ہاتھ پاک ہے کہ نہیں, پھر دیکھے گا جسم پاک ہے کہ نہیں, پھر دیکھے گا کپڑا پاک ہے کہ نہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ, قرآن سامنے کو اٹھانے کے لیے اتنی پاکیزگیوں سے گزر کر تم اس کے قریب جاتے ہو, وہ تو قرآن ناطق ہے. اللہ بھی دیکھا ہے کہ دیکھو جب تک یہ پاک نہ ہو یہ علی کے قریب نہیں آ سکتے. تو یاد رکھے گا, قرآن سامنے کو ہاتھ لگانے کے لیے جسم کی طہارت چاہیے, قرآن ناطق کی قربت کے لیے نسل کی طہارت چاہیے. آواز نہیں نکل رہی, لنگر زیادہ کرنے کی وجہ سے یا حبس کی وجہ سے ہیں؟ بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آتی, جو زبانیں چوپالوں میں کھلتی ہیں, جو چائے کے ڈھابوں میں کھلتی ہیں, جو اسکول کالجوں میں کھلتی ہیں, جو بزرگوں کے سامنے چلتی رہتی ہیں, وہ ذکر علی میں آ کر خاموش ہو جائے تو کس چیز کا ہے کہ جو زبان علی کے ذکر میں ان کے غیبت میں نہیں بول سکتی, وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ یک زبان ہو کے نعرہ حیدری, سلامت. یاد رکھیے گا بھائی, بلانے والے نے اپنا کام پورا کر لیا, مجلس برپا کرنے والے نے مقصد پورا کر لیا. اب جو چل کر آئے بیٹھے ہیں, باقی ان کی عبادت ہے کہ وہ کس طرح ادا کرتے ہیں. بھائی یاد رکھیں, میں مسلمانوں سے پوچھ سکتا ہوں, یہ جو بکرا آیا تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے. پکی بات ہے, کوئی اختلاف تو نہیں. آسمان سے آیا تھا. کوئی اختلاف والا تو ہاتھ کھڑا کر دے. آسمان سے آیا تھا. میں نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا, ماشاءاللہ, میں نے کہا اتنا بڑا اسلام ہے, توجہ ہے نا, اتنا بڑا اسلام ہے, مجھے یہ بتائیے بکرا آیا کہاں سے؟ کہا عرش سے آیا تھا. میں نے پھر پوچھ لیا کہاں سے آیا تھا؟ کہا آسمان سے آیا تھا. میں نے پھر پوچھ لیا کہاں سے آیا تھا؟ کہ جی جنت سے آیا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب پھر بتانا. ان کا آپ کو سمجھ نہیں آتی, آسمان سے آیا تھا, آسمان سے آیا تھا, آسمان سے آیا تھا, آپ بار بار پوچھتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مولوی مجبوری اس لیے پوچھنا بن گئی, جب ہم نے کہا ذوالفقار آسمان سے آئے تو آپ نے کہا وہ بھٹی لگی ہوئی ہے. آج مانتے ہو دمبا آسمان سے آیا تھا. مولوی بتا تو صحیح, اگر آسمان پر بھٹی نہیں لگی تو وہاں منڈی بھی نہیں لگی ہوئی. توجہ ہے نا, یہ ہاتھ جو کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
کہا جو حابیل نے نظر کی تھی. میں نے تو مولوی کو پکڑ لے لیا. میں نے کہا کیا کی تھی؟ نظر کی تھی. میں نے کہا مولوی 1400 سال سے تم مسلمانوں کا ورگلا رہا ہے. ہم نے یہاں نظر تقسیم کی, تو نے کہا بدعت ہے. ہم نے چاول پکائے, تو نے کہا بدعت ہے. ہم نے کھچڑی پکائی, تو نے کہا بدعت ہے. لیکن آج مان گئے حابیل بھی نظر دیا کرتا تھا. حیدری, اس کا مطلب ہوا نظر بدعت نہیں ہے. مان گئے. کون سا دمبا تھا جو حابیل نے دیا تھا؟ میں نے کہا کب دیا تھا؟ 2 دن پہلے. بتاؤ, سال پہلے, 2 سال پہلے, نہیں ہزاروں سال پہلے. میں نے کہا پھر تو بڑا لاغر ہوگا. ان کو نہیں, موٹا تازہ تھا. میں نے کہا مولوی تیری قسمت کا میں کیا کروں, جب ہم کہتے ہیں ہمارا امام آئے گا. ابھی بھی نیچے انہیں مخاطب کر دے. ہم نے کہا ہمارا امام آئے گا. ان کا 1400 سال سے زندہ کیسے ہے, موجود کیسے ہے, صحت مند کیسے ہے. لیکن اگر ابراہیم کے لیے بکرا آ جائے تو کہتے ہیں زندہ بھی تھا, موجود بھی تھا, صحت مند بھی تھا, پورا بھی نہیں تھا. تو مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ تو انہی میں سے ہے جو ابراہیم کے دمبے کو مانتا ہے, نبی کے دمبے کو نہیں مانتا. تھک گئے تو میں ممبر ابھی حوالے کیے دیتا ہوں. توجہ ہے. اچھا میں نے کہا مولوی مجھے بس اتنا بتا دے, یہ جو آیا تھا کیا خالی روح آئی تھی؟ بھئی میرا انداز تو یہی ہے, میں نے نہ کسی کو برا کہنا ہے, اپنوں کی تعریف ایسے کرنی ہے کہ دوسرے خود ہی پورے ہو جائیں. ہمیں کیا سمجھا؟ مجھے یہ بتا, بچ کے جائے کدھر؟ علی کا ملنگ بھی ہو نا تو سامنے والا جتنا پڑھا لکھا ہو, اگر دشمن علی ہے تو دشمن عقل ہے. یہ ملنگ بھی بھاری ہے. یاد رکھیں, میری کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے. اچھا روح آئی تھی؟ نہیں. میں نے کہا خط میں لکھا ہوا آیا تھا؟ نہیں. پھر سالم بکرا آیا تھا, کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے. وہ تو غصے ہونے لگے. میں نے کہا سالم آیا تھا. کہاں سالم آیا تھا؟ میں نے کہا گوشت تھا. ان کا واہ کیسی باتیں کرتے, جب سالم آیا تو گوشت بھی تھا. میں نے کہا خون تھا. ان کا آپ مجھے غصہ چڑھا رہے ہیں, ہاں خون بھی تھا, کھال بھی تھی, سر بھی تھا, کان بھی تھا. میں نے کہا مولوی غصہ کرنے کی بات نہیں ہے, تجھے نبی کے لیے بکرا آ جائے آسمان سے, بکرے کا آنا یاد ہے, نبی کا معراج پہ آنا یاد نہیں. نعرہ نہیں لگایا, جنہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا ان ہاتھوں کو میرا سلام ہے. جملہ میں آپ کے نظر کے اندر رکھا, جو ہاتھ کھڑے تھے وہ 1 منٹ کے لیے کھڑے کیجیے گا. میں نے کہا مولوی مجھے بتا تو صحیح, اگر بکرا آ جائے تو مانتا ہے اس میں روح بھی تھی, گوشت بھی تھا, خون بھی تھا, کھال بھی تھا, سر بھی تھا. لیکن اگر نبی چلا جائے تو کہتا ہے روح گئی تھی, جسم نہیں کیا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ مجمع میں بتانے لگا, جو خاموش ہے کہ مجھے دکھ ہوگا. وجہ صرف اتنی ہے کہ دشمن علی کے اندر بکرے کا آنا یاد ہے, نبی کا جانا اس لیے یاد نہیں ہے کہ بکرے کے آنے میں علی نہیں ہے, نبی کے جانے میں علی. میں شکر گزار. سلامت بھائی, یاد رکھیے. اور اسی عقیدے کو اللہ نے اپنے گھر بلا کر واجب قرار دیا. وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے فدیہ اس لیے بھیج دیا کہ اب ذبح عظیم ہوگا. بھائی میں یہاں آیا, بانیان نے مجھے کہا تھا, حکم دیا میرے بھائی نے کہ آپ آئیے گا. میں حاضر ہوا. مجھے انہوں نے کہا کہ مجلس ہم نے مؤخر کر دی. میں نے کہا کس وجہ سے؟ کب عظیم مجلس کریں گے. کیا جملے سے کیا سمجھے آپ؟ ان کا بھائی جو لنگر کا انتظام ہم نے اب کرنا تھا
اس سے زیادہ لنگر کا انتظام ہوگا. جو مجمع اب بلانا تھا اس سے زیادہ مجمع بلایا جائے گا. جو ذاکرین اب ہونے تھے اس سے زیادہ ذاکرین ہوں گے. اگر مجلس آج ہو بھی جاتی اتنے عظیم پیمانے پہ نہ ہوتی جو بعد میں کی جائے گی. اللہ نے یہی کہا ابراہیم تیرا بیٹا ذبح ہو بھی جاتا اتنا عظیم نہ ہوتا جتنا کربلا میں ہوں گے. توجہ ہے نا, ہم نے فدیہ اس کے اچھا اس کو اللہ نے یاد کو بھی تازہ رکھا. تھک گئے ہیں تو مجھے بتا دیجیے, اگر موجود ہیں تو 2-4 جملے اور ممبر بھائیوں کے حوالے. اللہ نے اپنے گھر بلا دیا, اپنے گھر بلا کر کہا کہ یہ کعبہ ہے اس کا طواف کرو. کہا, ہم نے کہا اچھا خانہ کعبہ بنا ہوا تھا نا, اب میں چہرے پڑھ رہا ہوں عقیدت کی بات آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. کعبہ بنا ہوا تھا, ساتھ ہی حتیم بھی تھا. میں نے کہا یہ دروازے ہیں, میں اس کے درمیان میں سے گزر کے طواف کر لوں. مولوی نے میرا کندھا پکڑ لیا, ان کا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا یہ دروازے جو بنے ہیں یہی شارٹ کٹ کر لیتے ہیں. ان کا ہر عبادت کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ کو اس احاطے کا طواف کرنا پڑے گا. میں نے کہا بھائی اللہ کا گھر کون سا ہے؟ ان کا یہ 4 دیواری اللہ کا گھر ہے. میں نے کہا یہ احاطہ تو 4 دیواری میں نہیں ہے, یہ تو باہر ہے. کہا نہیں, جہاں گھر ہے اللہ کا حکم ہے اس احاطے کا بھی طواف کرو. اب میں ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگا ہوں, جملہ آپ کے عقیدت کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. انہوں نے کہا اس کا طواف بھی واجب ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا یہاں پر بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبریں ہیں اس احاطے کے اندر, اس کا طواف کرو. میں نے کہا واہ واہ, یہ طواف کس کے لیے ہے؟ کہا اللہ کے لیے. میں نے کہا 2 قبروں کا طواف کیوں کروں؟ کہا آپ سمجھے نہیں, یہ کعبہ کے بنانے والے ہیں, یہ کعبہ کے بنانے والے ہیں, یہ کعبہ کے بنانے والے ہیں, یہ کعبہ کے بنانے والے ہیں. میں نے کہا مولوی میں تو سمجھ گیا, اب تو بھی سمجھ جا. جب کعبہ کے ساتھ بنانے والے کا طواف ضروری ہے تو نماز کے اندر بچانے والے کا ذکر بدعت کیسے ہو جائے؟ یہیں پہ تمام نہیں کیا. میں کیا کروں, پتہ نہیں آواز کہاں تک جا رہی ہے, مجھے لگ رہا کچھ کم. بہرحال یہیں پہ تمام نہیں کیا. اچھا جو بھی جا رہا ہے, چند آخری جملے, جو بھی جا رہا ہے اللہ نے حکم دیا. دیکھو یہ جو سنہری گنبد بنا ہوا ہے نا کعبہ کے دروازے کے سامنے, اس کو اپنا مصلی بھی بناؤ. اب تو اور پھنس گیا. میں نے کہا میں مصلی نہ بناؤں. اس کا واہ واہ, کون سا مسلک سے ہے؟ مسلمانوں کا جس مسلک کا بھی آتا ہے اللہ نے کہا اس کو اپنا مصلی بناؤ. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ ان کا قریب جا کے دیکھ لیں. وہ سنہری گنبد میں جو جھانکا اس میں ایک پتھر تھا, اس پہ 2 قدم لگے ہوئے تھے. اس پہ 2 قدم لگے ہوئے تھے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا. جب کعبہ کی دیواریں اتنی رہ گئی اور اس سے بلند نہیں ہو رہی تھی, اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا تھا. ابراہیم نے قدم رکھے, پتھر بلند ہوتا چلا گیا, دیواریں کعبہ مکمل ہوتی چلی گئی. اللہ کیونکہ سخاوت کا بھی خالق تھا, اس نے پتھر واپس نہیں مانگا. اس نے کہا یہی لگا دو. آنے والے مسلمانوں کو یہ حکم دے دو جو بھی آئے اس کو اپنا مصلی بنائے. اب جو بھی جاتا ہے, جس مسلک کا بھی جاتا ہے, وہ اس پتھر کو مصلی بناتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کعبہ اور تمہارے سجدے کے درمیان میں وہ پتھر آ جاتا ہے. اب جس عقیدت سے بھی تمہارا تعلق ہے, جملہ میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا. میں کسی بھی عقیدے کو تھوپنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا جواب جب بھی ہو سکے مجھے پہنچا ضرور دینا. میں نے کہا کیوں سجدہ کرتے ہو؟ کہ قیامت تک کرتے رہیں گے, ہر مسلمان کرتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کے قدم اس پتھر کے اوپر ہے, یہاں سجدہ کرتے ہو. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا سجدہ کرنے سے تمہارا سجدہ باطل نہیں ہوتا؟ کہ نہیں سجدہ باطل نہیں ہوتا. میں نے کہا مولوی پھر مجھے اتنا جواب دے کہ ابراہیم بڑے نبی ہے یا محمد مصطفیٰ؟ ان کا ابراہیم احمد نبی ہے, محمد مصطفیٰ بڑے نبی ہے. میں نے کہا ملا مجھے بس اتنا بتا, اگر چھوٹے نبی کا قدم پتھر پہ آ جائے اس کو سجدہ کرنے سے تیرا سجدہ باطل نہیں ہوتا, تو اگر کسی کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے
اچھا بھی ہو اس موضوع پہ تو کم. یاد رکھیے اللہ نے اپنے گھر بلایا, اپنے گھر بلا کر کہ دیکھو اس کا طواف کرو, یہاں دوڑ لگاؤ, یہاں قربانی دو, یہاں 3 شیطانوں کو کنکر مارو. پھر کبھی سے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جب بارگاہ سے چلا تھا 1 تھا, یہ نبی کے حضور پہنچ کے 3 کیسے ہو گئے؟ بھائی ہم نے تو نہیں بنائے, بنے ہوئے ہیں, جا کے گھر اللہ کے دیکھ. پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیں, میں نے مولوی سے پوچھا ضرور, میں نے کہا یہ کس کو کنکر مار رہے ہو؟ کہا شیطانوں کو. میں نے بڑے غور سے دیکھا, اینک لگا کے دیکھا, دوربین سے دیکھا. میں نے کہا یہ تو پتھر ہے. کہا نہیں آپ سمجھے نہیں, نعوذ باللہ, شیطان کھڑا نہیں ہے, یہ شیطان کی شبیہ ہے. یہ شیطان کی شبیہ ہے جو خاموش رہ گیا, مجھے دکھ ہوگا. اتنے حبس کے اندر چپ رہنا کمال نہیں ہے, بولنا کمال ہے, کیونکہ آپ اس کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو آپ کے باپ کے نام سے جانتا ہے. وہ آپ کے اندر سے واقف ہے. انہوں نے کہا یہ شیطان نہیں ہے, شیطان کی شبیہ ہے. میں نے کہا مولوی تو اور پھنس گیا, پاکستان میں تو خود تو بہکاتا رہا. ہم نے علم نکالا تو نے کہا بدعت ہے, ہم نے تعزیہ نکالا تو نے کہا شبیہ بدعت ہے, ہم نے زلزلہ کی شبیہ نکالی تو نے کہا بدعت ہے. لیکن اللہ کے گھر آتے تو شیطان کی شبیہ بھی ماننا شروع ہو گیا, اسے پتھر ماننا بھی شروع ہو گیا. میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کسی کی قسمت میں شیطان کی شبیہ آئی, کسی کی قسمت میں رحمان کی شبیہ آئی. دونوں ہاتھ بلند کر کے تمام یاد رکھیں. خدا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم تیرا بیٹا اگر ذبح بھی ہو جاتا تو وہ ذبح عظیم نہیں تھا. ابراہیم تو نے تو بیٹے کو لٹانے کے لیے ایک جگہ کو صاف کیا نا, پھر چادر کو بچھایا, پھر بھی چھری نہیں پھیر سکا. بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے, اپنی آنکھیں بنوا لی. ابراہیم ہم نے دمبا بھیج اس لیے دیا, ابھی اسماعیل کی ماں میں دم خم نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ سکے. ابراہیم تو باپ ہے نا, ابھی وہ باپ پیدا ہوں گے, وہ باپ ظہور کریں گے جو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کو بھیجیں گے. وہ مائیں آئیں گی جو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کو ودا کریں گی. سن سکتے ہو ہمارے علاقے میں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی انبن ہو جائے نا, محلے داری ہو, آدھی رات کے وقت شور مچے, وہ بھی بھیج دیتا ہے نوکر کو, جا کر اس سے کہہ دو کہ زمانہ پورا شوب ہے, علاقہ دشمن ہے, تیرے ساتھ بہو بیٹیوں کا ساتھ ہے, آدھی رات کو مت جا. بدترین دشمن بھی کہتا ہے. ہمیں مسلمانوں بتاؤ تو صحیح, کسی نے حسین کو نہ روکا کہ آدھی رات کے بعد مدینہ نہ چھوڑ. کسی نے نہیں کہا کہ یزید سے تجھے ہم بچائیں گے. کس طرح ودا ہوئے میں نے چھوڑ دیا, کس طرح مدینہ سے نکلے. جب جانے لگے نا, پیچھے سے بیمار باپ جناب عبداللہ 2 آخری بیٹوں کا سہارا لے کر آگے بڑھے. میں جلدی جلدی یہ کربل کی کہانی آپ کے گوش گزار کروں. آگے بڑھے, کہا 1 منٹ حسین, شہادت میں جلدی نہ کر, جلدی نہ کر. جب مڑ کر دیکھا جناب عبداللہ آ رہے ہیں, بیمار نہیں تھے, بی بی کا قدم گھر سے نکلا, کمر جھک گئی, کمر جھک گئی. کہا آقا 1 منٹ ٹھہر جائیے. یہ کہہ کر اپنی زوجہ کی محمل کے قریب آئے. یہ نہیں کہا میری زوجہ, یہ نہیں کہا میرے بچوں کی ماں, یہ کہا میری امام کی بیٹی. زمانہ پورا شوب ہے, دشمن زمانہ ہے. کہا میں جا ضرور رہی ہوں لیکن آپ سے اجازت لے کر جا رہی ہوں نا. ادب دیکھیے, آل محمد کے
घराने का भाई के साथ जा रही हूँ, आपसे इजाजत लेकर जा रही हूँ, लेकिन अगर आप रोकते हैं, रुक तो आऊंगी, लेकिन याद रखिएगा या मदीने से हुसैन के कदम निकलेंगे, वह मेरी रूह परवास कर जाएगी। तो नहीं मेरे इमाम की बेटी, मैं रोकने नहीं आया, मैं तो आया इसलिए हूँ कि जब शरीफ पर मुश्किल पड़ जाती है वो सदका देता है। हुसैन जैसी कीमती अमानत तेरे साथ है, अगर कोई मुश्किल पड़ जाए तो आप कहना क्या चाहते हैं? का घबरा नहीं, मैं तेरे लिए सदकों का इंतजाम करके आया हूँ। कहाँ ऐसे बाप आएंगे जो औलाद वाले बैठे, जुमला सुनना, 2 बेटे हैं, नस्ल तमाम हो जानी है, का ऐसा कर, बड़े को अपनी तरफ से, छोटे को मेरी तरफ से हुसैन पे सदका कर देना, हुसैन पे सदका कर देना। खत्म हुआ मेरा बयान। 3 को करबला पहुंचे, 7 को पानी बंद हो गया, यहाँ 10वीं की रात आ गई, वहां से वहां तक औनो मोहम्मद ने कहा, अपने बेटे ने कहा, यही कहा, अली अकबर और हुसैन के सदको आओ मेरे करीब बैठो, आओ मेरी बात सुनो। कल जब मैदान में जाना, इस तरह जंग करना कि दुश्मन को अपना तारुफ न करवाना, उन्हें कहना पड़ जाए कि अली के नवासे आ रहे हैं, अली का खून आ रहा है। खुदा की कसम, कहाँ ऐसी माएँ आएंगी, कहाँ ऐसे बाप आएंगे? चंद जुमले सुनते हो, यहाँ जंग की इजाजत मिली, ना जाने किस तरह मिली, वहाँ जब जैसे तीर लगे, तलवारें लगी, नेज़े लगे, बड़े ने गिरते गिरते आवाज देकर कहा कि आका मैं गिर गया, मामू मैं गिर गया, मेरी गाश पर आए। जैसे ही पहुंचे है ना तो दम निकल चुका था, लेकिन ये बड़ा था, वो छोटा था, छोटे का अंदाज अलग होता है। छोटे ने, बड़े ने गिरते हुए आवाज दी कि इमाम मेरे लाशे पे आइए, लेकिन जब छोटा गिरने लगा ना मामू को बुलाया, ना चाचा को बुलाया। ये जुमला मैं माँ बहनों के हवाले करता हूँ, वो छोटे बच्चे की फितरत से बेहतर वाकिफ होती है। जब छोटा गिरने लगा ना, आवाज देकर कहता है, अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। जैसे ही आका पहुंचे हैं, छोटे ने कदमों पे हाथ रख के कहा, मुझे माँ से मिला दे। अब मजलूमियत की मेराज हो गई आका हुसैन की। बेटा कहता है माँ से मिला दे, माँ कहती है हुसैन तुझ पे सदका किया, और अली की बेटी सदका देकर वापस नहीं लेती।